پہلے پہلے غریب بکتے تھے، اب تو عزت ماں بکتے ہیں۔ شیخ وائز، وزیر اور شاعر سب یہاں پر جناب بکتے ہیں۔ ایک دور تھا انقلاب آتے تھے، آج کل انقلاب بکتے ہیں۔ وہ شیر جو آپ کے گھر کی حفاظت کر رہے ہیں، وہ ہمارے سولجرز جانباز جو ہماری سرحدوں پر کھڑے ہوئے ہمیں چین اور سکون کی نیند پرووائڈ کر رہے ہیں، انہی کے خلاف ہو گئی یہ نوجوان نسل۔ جس قوم کے رہبر لومڑی جیسے چلاک ہوں اور جس کے فلسفی مداری ہوں، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ایک لیڈر قوم کی جو ہے وہ زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ جو لیڈر سچ بولتا ہے، حق پہ قائم ہے، آپ کو اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ خود ہی کو جو بیچ دیتا ہے وہ لیڈر نہیں ہوتا۔ عمران خان تو خود کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ اپنی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ہوں، تو پھر نوجوان نسل کی ذہن سازی کیوں؟ ڈیل کوئی چیز نہیں ہوتی۔ انسان اپنی غلطی مان کر معافی مانگتا ہے، اس کو آپ لوگ ڈیل کہتے ہیں، میں اس کو معافی کہتی ہوں۔ اللہ کے ہاں بھی یہ معافی کنسیڈر ہوتی ہے۔ اگر آج عمران خان اس بات پر آ گیا ہے کہ اس نے بیٹھ کر جو ہے وہ اپنی پاک سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جو ہے وہ کوئی ڈیل کرنی ہے، کوئی بات کرنی ہے یا معافی کا طلبگار ہے، میں آپ کو سمپل ایک بات بتاؤں گی، لیڈر کوئی بھی ہو، کبھی بھی ریاست کے خلاف نہیں جانا۔ ہمیں کسی سیاسی پارٹی کا جو ہے وہ حصہ نہیں بننا، ہمیں صرف پاکستان کا حصہ بننا ہے۔ پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے، یاد رکھیے گا۔ کبھی انگلی مت اٹھانا، بازو توڑ کے رکھ دیں گے، اور غلطی سے بھی للکارا تو گاڑ کے رکھ دیں گے۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نبیہہ علی خان۔ آج بات کریں گے سیاسی اکھاڑے پر۔ پاکستان کو سیاسی اکھاڑا بنانے والے کون ہیں؟ پاکستان کا سیاسی مستقبل کہاں سے بنتا ہے؟ پاکستان میں سیاست کرنے والے کس طرح نوجوان نسل کو جو ہے وہ کبھی غلط طرف لگاتے ہیں اور کبھی جو ہے وہ اپنی سیاسی پارٹی کو جتوانے کے لیے ان کی ذہن سازی کی جاتی ہے۔ یہ سب سائیکلوجیکلی ہوتا ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں اسپیکٹس ہوتے ہیں، آج میں اس پہ بھی بات کروں گی۔ سیاسی محاذ پہ کبھی بھی نوجوان کو نہیں لڑنا چاہیے، کیونکہ یہ لڑنے کی جگہ ہی نہیں ہے۔ لڑنے کی جگہ جنگ کا میدان ہوتا ہے یا دشمن ہوتے ہیں۔ کبھی بھی جنگ اپنوں سے نہیں لڑی جاتی، کبھی بھی جنگ کے لیے جو ہے وہ اپنوں کو استعمال نہیں کیا جاتا، کبھی بھی جنگ کے لیے اپنے گھر کے شیر سے نہیں لڑا جاتا۔ یہ نوجوان نسل جو ہے وہ اس چیز کو سمجھ بھی لے اور سوچ بھی لے۔ اب گناہوں ثواب بکتے ہیں، اب گناہوں ثواب بکتے ہیں، مان لیجئے جناب بکتے ہیں۔ پہلے پہلے غریب بکتے تھے، پہلے پہلے غریب بکتے تھے، اب تو عزت ماں بکتے ہیں۔ شیخ وائز، وزیر اور شاعر، شیخ وائز، وزیر اور شاعر سب یہاں پر جناب بکتے ہیں۔ دور تھا انقلاب آتے تھے، ایک دور تھا انقلاب آتے تھے، آج کل انقلاب بکتے ہیں۔ یہ صورتحال ہو چکی ہے ہمارے معاشرے کی۔ آج یہاں پر ہر چیز بک رہی ہے اور کوڑیوں کے داموں بک رہی ہے۔ جس کو بھی چاہے آپ خرید سکتے ہیں، انقلاب خرید سکتے ہیں، جناب خرید سکتے ہیں، وزیر خرید سکتے ہیں، شاعر خرید سکتے ہیں، وائز خرید سکتے ہیں۔ یہاں پر پہلے پہلے صرف غریبوں کو خریدا جاتا تھا، اب عزت مآب، عزت دار لوگ بھی جو ہے وہ خریدے جاتے ہیں۔ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے ہمارا لالچ، وجہ ہے ہمارا وہ ہم لائف سٹائل جو ہم جینا چاہتے ہیں، وجہ ہے ہماری وہ سوچ جس پر ہم کام نہیں کرتے۔ یہاں پر جو صورتحال اس وقت بن چکی ہے، اس میں اگر بندہ یہ کہے کہ کرسی ہے تمہارا، کرسی ہے تمہارا یہ جنازہ تو نہیں ہے، کرسی ہے تمہارا یہ جنازہ تو نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتے تو اتارا نہیں جاتا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ کرسی پر بیٹھے ہیں اور کچھ نہیں کر پا رہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ فضول ہے، آپ کا کوئی کرسی پہ بیٹھنے کا مقصد ہی نہیں ہے۔ کرسی پہ بیٹھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ صحیح فیصلے لے سکیں۔ ایک سیاسی پارٹی کو بڑا اہم طریقے سے جو ہے وہ پریٹینڈ کیا گیا، کرسی دی گئی، وزارتیں دی گئیں، تمام تر حکومتیں دی گئیں، ہر چیز دی گئی، اور انہیں جو ہے وہ کرسی پہ برجمان کر کے پاکستان کا مستقبل ان کے ہاتھ میں تھما دیا گیا۔ اب پاکستان کے مستقبل کے لیے جو ہے وہ کام کرنے کے لیے اس پارٹی کو آگے بڑھنا تھا، نوجوان نسل کو آگے لے کے چلنا تھا، لیکن اچانک سے ایک ڈیزاسٹر آیا، اچانک ایک طوفان آیا، اور پھر طوفان بدتمیزی آ گیا، اور اس طوفان بدتمیزی نے سب کچھ جو ہے وہ یہ چیز بہا کر لے گیا۔ اور نوجوان نسل کے ذہن میں اگر ہوئی ذہن سازی تو وہ صرف اور صرف اپنی سیکیورٹی فورسز کے خلاف، صرف اور صرف اپنی پاک آرمی کے خلاف۔ وہ شیر جو آپ کے گھر کی حفاظت کر رہے ہیں، وہ ہمارے سولجرز جانباز جو ہماری سرحدوں پر کھڑے ہوئے ہمیں چین اور سکون کی نیند پرووائڈ کر رہے ہیں، انہی کے خلاف ہو گئی یہ نوجوان نسل۔ انہی کے خلاف جو ہے وہ زہر اگلنا شروع کر دیا، سوشل میڈیا بھر دیا، نہ جانے کیا کیا ہوا، پھر فائر وال آئی، اور پھر جو ہے وہ بتایا گیا کہ ریاست سے پنگا نہیں چنگا، اور ریاست سے جب بھی آپ پنگا لیتے ہیں تو آپ کو بھگتنی پڑتی ہیں بڑے سخت نتائج۔
صورتحال یہاں پر یہ ہے کہ افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جس قوم کے رہبر لومڑی جیسے چلاک ہوں اور جس کے فلسفی مداری ہوں اور جن کا فن پیوند کاری اور نکالی ہو، افسوس اس قوم پر جو نئے حکمران کے آنے پر اس کا استقبال جو ہے وہ ڈھول سے کرتی ہے، وہ جو ہے وہ یہاں پہ ڈھول تاشے بجتے ہیں، اور جب وہ جاتی ہے تو گالم گلوچ سے کرتی ہیں۔ یعنی جب لیڈر اتر جاتا ہے تو اس کو گالم گلوچ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس نے تو کچھ کیا ہی نہیں، لے کے بھی خود ہی آتے ہیں، ڈھول بجاتے ہیں، تاشے بجاتے ہیں، شور شرابے کرتے ہیں، وہی ڈھول تاشے جو ایک نئے حاکم کے لیے یہ بجانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ آپ اور میں ہیں، یہ میں عوام کی عکاسی کر رہی ہوں، یہاں پہ اور میں ہوں۔ اور پھر یہاں پر افسوس اس قوم پر کہ برسوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی یہ قوم جو ہے وہ آج تک نہیں سمجھی کہ ہمارے حقوق کیا ہے، ہم نے کس کو اپنا جو ہے وہ لیڈر بنانا ہے، کس کو اپنا لیڈر نہیں بنانا، ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی کبھی اس بات کی۔ ہم نے آنے والے کا استقبال ڈھول تاشے سے کیا اور جانے والے کا جو ہے وہ گالم گلوچ سے کیا کہ چلو جی یہ چلا گیا۔ اب سورما جس کے ابھی پنگوڑے میں ہوں، اور افسوس کہ اس قوم پہ جس کے رہنما جھوٹے اور دانا خاموش ہوں، جھوٹے کا دور دورہ ہو اور دانا آدمی، اعلیٰ ظرف آدمی، دانائی والا آدمی، سمجھ بوجھ والا آدمی، عقل مند آدمی، پڑھا لکھا آدمی خاموش ہو جائے۔ مجھے بھی بولتے ہوئے بڑی تکلیف ہوتی ہے، کافی دفعہ بہت سچ بول جاتی ہوں میں، پھر میں کہتی ہوں کہ اس کے جو ہے وہ نتائج بھی بھگتنے پڑتے ہیں انسان کو، لیکن کیا کریں، ہمیں بولنا ہے، اگر ہم نہیں بولیں گے تو کون بولے گا؟ مجھے نتائج کی فکر نہیں ہے، میں ویوز کی گیم کے لیے کام نہیں کرتی، میں ویوز کمانے کے لیے کام نہیں کرتی، میں پیسے کے لیے کام نہیں کرتی، میں عوام کے لیے کام کرتی ہوں۔ میں عوام کی سائیکلوجیکل جو اس وقت ڈیزاسٹر ہے، جو سچویشن ہے، جو ریلیشن شپ ڈیمیجز ہیں، جو آپ کے بیہیویئرز میں پرابلم ہے، میں اس پہ کام کرتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے پاکستان کا جو نوجوان ہے وہ اس وقت یہ سمجھے کہ اس وقت سیاسی لڑائی، سیاسی اکھاڑا پاکستان نہیں ہے۔ پاکستان کے لیے ہم ایک رہبر کی حیثیت ہماری ہونی چاہیے۔ افسوس ہے اس قوم پر مجھے، چھوٹے یہاں پر خاموش ہیں، بڑے یہاں پہ خاموش ہیں، چھوٹے یہاں پر بولتے ہیں، چھوٹے اٹھ کے بڑے کی جو ہے وہ بے عزتی کرتے ہیں۔ افسوس ہے، صد افسوس اس قوم پر جو اپنے حقوق کے بارے میں جانتی کچھ نہیں، نہ عورت کو اس کے حقوق پتہ، نہ مرد کو اس کے حقوق پتہ، نہ عوام کو جو ہے وہ اپنے قوانین کے بارے میں پتہ، بس سب ایک دوسرے کے خلاف سازشوں پہ جو ہے وہ منحصر ہیں۔ ایک پارٹی دوسری پارٹی کی جو ہے وہ دشمن ہے، دوسری پارٹی تیسری پارٹی کی دشمن ہے، کبھی ایک ٹیبل پر آ کر پاکستان کے لیے بات نہیں کرتے، کبھی ایک ٹیبل پر آ کر جو ہے وہ پاکستان کی سالمیت اور امن و امان کے لیے جو ہے وہ قصہ نہیں چھیڑتے۔ ہمیشہ سے صورتحال یہی کرتے ہیں کہ بس وہ اس کا دشمن ہے، میں اس کا دشمن ہوں۔ او بھائی، سازش کا آغاز ہو چکا ہے، دشمن نے ہمیں لڑوا دیا ہے، دشمن ہمیں اپنی ہی سیکیورٹی فورسز کے خلاف اس لیے کرنا چاہتا ہے، آپ کو استعمال کیا جا رہا ہے، نوجوان نسل کی ذہن سازی کی جا رہی ہے، نوجوان نسل کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ پہلے جو پاک آرمی میں جانے والے نوجوان ہوتے تھے وہ مائیں کہتی تھی کہ میں اپنے بیٹے کو جو ہے وہ فوجی بناؤں گی، میں اپنے بیٹے کو سرحد کی حفاظت کے لیے بناؤں گی، میرا بیٹا جو ہے وہ اپنی جان نچھاور کرے گا اپنے ملک پر۔ اور آج ایسی ذہن سازی ہوئی ہمارے نوجوانوں کی کہ نہ آج کا نوجوان ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، نہ پروفیسر بننا چاہتا ہے، نہ کوئی اچھا انسان بننا چاہتا ہے، نہ وہ فوجی بننا چاہتا ہے، وہ صرف ایک کباڑیا بننا چاہتا ہے، وہ صرف ایک فضول انسان بننا چاہتا ہے، وہ صرف بہراروی کی طرف جانا چاہتا ہے، وہ آج کا نوجوان جو ہے وہ غلط کاری کی طرف جانا چاہتا ہے، آج کا نوجوان ایڈکشن کی طرف جانا چاہتا ہے، نشے کی طرف جانا چاہتا ہے۔ کیا ہو گیا ہے ہمیں؟ کیا ہو گیا ہے ہماری عوام کو؟ کیا ہم جا رہے ہیں اور کس سمت جا رہے ہیں؟ اگر آج ہم نے اپنی پاک سیکیورٹی فورسز کا نہ سوچا یا ان کا ساتھ کھڑے نہ ہوئے تو ارد گرد کے کتے ہمیں نوچ کھائیں گے۔ کیوں نہیں سمجھتے آپ بات کو؟ بات ایک لیڈر کی نہیں ہے، بات ایک انسان کی نہیں ہے، کوئی انسان خدا نہیں ہو سکتا نعوذ باللہ۔ کسی انسان میں جو ہے وہ غلطیاں اسی طرح سے ہوتی ہیں جس طرح اللہ نے انسان کو غلطی کا پتلا بنایا ہے، وہ چاہے لیڈر ہی کیوں نہ ہو۔ ایسا کیسے آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر کوئی لیڈر ہے تو وہ غلطی نہیں کر سکتا، وہ معافی نہیں مانگ سکتا، وہ گر نہیں سکتا، وہ ٹوٹ نہیں سکتا؟ بھائی وہ انسان ہے، وہ کیوں نہیں ٹوٹ سکتا؟ اس کی ذہنی کیفیت بھی جو ہے وہ ڈیمیج ہو سکتی ہے۔ آخر ایک انسان کے دل، دماغ، پھیپھڑے، گردے، سب چیزیں کام کر رہی ہیں، آرگنز کام کر رہے ہیں۔ جب ان پر پریشر پڑتا ہے، سائیکولوجیکل جو ہے وہ یہ ڈیزاسٹر کی طرف جاتے ہیں، تو بڑے سے بڑا لیڈر بھی جو ہے وہ گر جاتا ہے۔ جس کے اعصاب جو ہے وہ مضبوط ہوتے ہیں وہ بندہ بھی جو ہے وہ تکلیف اور اذیت کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ایک لیڈر قوم کی جو ہے وہ زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے؟ کوئی ایک لیڈر آ کر جو ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں لیڈر ہوں، مجھے لیڈر مانو، اور اگر میں ہوں گا تو اس کے علاوہ جو ہے وہ پاکستان میں اور کوئی سیاسی پارٹی نہیں بن سکتی؟ دیکھیں، سب
اس وقت لیڈران جو ہیں وہ اپنے اپنے ملک کے لیے اپنا اپنا موقف اور اپنا اپنا نظریہ رکھ کر آگے بڑھ رہے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ جو لیڈر سچ بولتا ہے, حق پہ قائم ہے, آپ کو اس کا ساتھ دینا چاہیے. نہ کہ اب دیکھیں سچ بولنے کا تقاضا یہ نہیں ہے, اس میں ریلیشن شپ بھی دیکھے جاتے ہیں. سچ بولنے کے تقاضے میں آپ کی دوستیاں بھی دیکھی جاتی ہیں. سچ بولنے کے تقاضے میں آپ کو ایک لیڈر کی پرسنل لائف سے لے کے پروفیشنل لائف تک تمام چیزیں جو ہے وہ دیکھنی پڑتی ہیں. ایسے نہیں ہوتا کہ آپ نے کہا ہاں یہ سچ اور حق پہ قائم ہے, یہ لیڈر ہے. نہیں. اب آپ یہ دیکھیں, آپ عمران خان صاحب کے حوالے سے جو ہے وہ مجھ سے ایک شو میں جو ہے وہ سوال کیا گیا کہ آپ بتائیں جی ان کی ذہنی کیفیت جو ہے وہ اس ٹائم کیا ہے. میں نے کہا جی میں بغیر اسیسمنٹ کے کچھ نہیں کہہ سکتی. میں ایک ڈاکٹر ہوں, جب تک میں خود میڈیکلی جو ہے وہ ان کا علاج نہیں کر لوں گی یا میں انہیں نہیں دیکھ لوں گی یا میں ان سے نہیں مل لوں گی, میں کیسے فیصلہ کر سکتی ہوں کہ کسی کی ذہنی کیفیت جو ہے وہ کیا ہے. تو میں کسی کی ذہنی کیفیت پر جو ہے وہ فضول بات نہیں کرتی جب تک میں خود اسیسمنٹ نہ کر لوں, جب تک پیشنٹ میرے پاس خود چل کر جو ہے وہ نہ آئے یا میں پیشنٹ کے پاس نہ جاؤں. تو ایسے جو ہے وہ اسیسمنٹ نہیں ہوتی. یہاں پر تھم نیلز لگے کہ جی میں نے جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا کہ کسی کی ذہنی کیفیت جو ہے وہ خراب ہو چکی ہے. میں نے کوئی ڈکلیئر نہیں کیا. آپ چند ویوز کے لیے یہ گند مت اچھالیں, میری ذات کے اوپر یہ گند مت اچھالا جائے. میں اپنے پروگرام کے تھرو جو ہے وہ یہ بات کہہ رہی ہوں کیونکہ جب تک میں اسیسمنٹ نہیں کروں گی, میں جنرل ڈسکشن کرتی ہوں, میں جنرلی بات کرتی ہوں, لیکن میں اگر کسی پرسنل بندے کو میں ہٹ نہیں کرتی, اور یہ میرا کبھی سٹائل نہیں رہا. تو میں اس طرح کی چیزیں, اس طرح کی باتیں نہیں کرتی. ہاں میں یہ ضرور کہوں گی کہ آزادی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ زمین اور آسمان خرید لیں. البتہ یہ ضروری ہے کہ صرف خود ہی جو آپ کے اندر ہے اس کو نہ بیچیں, صرف خود کی حفاظت جو ہے وہ کر لیں. خود ہی کو جو بیچ دیتا ہے وہ لیڈر نہیں ہوتا. خود ہی کے جو ہے وہ لیے جو فیصلے کر لیتا ہے وہ لیڈر نہیں ہوتا. یہ ذہن میں رکھیے گا. زندگی اتنی آسان نہیں ہے. انسان نے جو ہے وہ پیدائشی طور پہ کسی سے نفرت کرنا نہیں سیکھا, نفرت کرنا ہم نے اس دنیا میں ہی سیکھا ہے آ کے. اور آپ نیلسن منڈیلا کہتا ہے کہ اسکول کی کتابیں سکھاتی ہیں, میڈیا سکھاتا ہے, ورنہ انسان کی فطرت تو محبت کرنے والی ہے. اللہ نے تو محبت کرنے والی فطرت بنا کے دی تھی, لیکن یہ نفرت کرنا جو ہے انسان کو سکھا رہا ہے. یہ نیلسن منڈیلا کہہ رہا ہے اور یہ حقیقت ہے. یہ سائیکالوجی بھی کہتی ہے انسان کو محبت کے لیے بنایا گیا, لیکن آج کا انسان اگر دوسرے انسان سے نفرت کر رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی ذات پہ کام نہیں کیا, آپ نے دوسروں کے موقف پہ کام کیا, دوسروں کی بات سمجھ کے کام کیا. اپنے ذہن کو استعمال کیجئے, جو سچ اور حق ہے اس کا ساتھ دیں, اور جو سچ اور حق نہیں ہے اس کو اپنے سے الگ کر دیں. نوجوان نسل کو اس وقت سمجھنا ہوگا کہ کسی سیاسی پارٹی کا حصہ بننے کی بجائے اپنی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنے ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرنا سیکھو. اپنے ملک پاکستان کو توڑنے کی بجائے اپنے ملک پاکستان کو جوڑنے کی کوشش کرو. اپنے ملک پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کرنے کی بجائے اپنے ملک پاکستان کی سالمیت اور امن و امان کے لیے قائم کرو. آج نوجوان نسل کو میرا یہ پیغام ہے کہ اگر ہم آج نہ سدھرے یا ہم نے آج جو ہے وہ صحیح میسج کنوے نہ کیا تو آنے والی ہماری 7 نسلیں جو ہے وہ پچھتائیں گی. دشمن جو ہے وہ اس ارادے اور گھات میں بیٹھا ہے کہ کسی طرح ہم اپنی سیکیورٹی فورسز کے خلاف جائیں, کسی طرح ہم دشمنی کا آغاز کریں. عمران خان تو خود کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ اپنی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ہوں. تو پھر نوجوان نسل کی ذہن سازی کیوں اور یہاں تک نوبت کیوں پہنچی؟ دیکھیں, ڈیل کوئی چیز نہیں ہوتی. انسان اپنی غلطی مان کر معافی مانگتا ہے, اس کو آپ لوگ ڈیل کہتے ہیں, میں اس کو معافی کہتی ہوں. اللہ کے ہاں بھی یہ معافی کنسیڈر ہوتی ہے, سائیکلوجیکلی پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ معافی کنسیڈر ہوتی ہے. اگر کوئی بندہ اپنی غلطی مان کر جو ہے وہ معافی مانگ لیتا ہے اور جھک جاتا ہے تو وہ چھوٹا نہیں ہو جاتا, اس کی جو ہے وہ شان میں کوئی گستاخی نہیں ہو جاتی, یا آپ لوگ اس کو جو ہے وہ غلط طریقے سے پریٹینڈ نہ کریں. اگر آج عمران خان اس بات پر آ گیا ہے کہ اس نے بیٹھ کر جو ہے وہ اپنی پاک سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جو ہے وہ کوئی ڈیل کرنی ہے, کوئی بات کرنی ہے, یا معافی کا طلبگار ہے, جو ایک عام اس کا جو کارکن ہے, ورکر ہے, وہ اس وقت جو ہے وہ غم و غصے کا شکار ہے کہ اگر ایسا ہی ہونا تھا تو پھر یہاں تک بات نوبت پہنچی کیسے. تو میں آپ کو سمپل ایک بات بتاؤں گی, لیڈر کوئی بھی ہو, کبھی بھی ریاست کے خلاف نہیں جانا. کبھی بھی آپ اپنے گھر میں اگر اپنے ہی ماں باپ کے خلاف جائیں گے تو کیا آپ اس گھر میں رہ پائیں گے یا آپ اس گھر میں عزت پائیں گے؟ نہیں پائیں گے. اسی طرح یہ بھی ہمارے ماں باپ کی حیثیت ہے. یہ زمین ہماری ماں ہے اور یہ ریاست ہمارا باپ ہے. تو اگر ہم اس طرح نہیں چلیں گے تو پھر سیدھا انتشار ہے, اور انتشار جو ہے وہ پھر کارروائی مانگتا ہے, اور پھر نوجوان نسل جو ہے وہ اپنی زندگیاں برباد کرتی ہے. پھر جو ہے وہ جناح ہاؤس کے واقعے ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر کارروائیاں عمل میں لائی جاتی ہیں, تو پھر عوام چیختی ہے کہ یہ کیا ہوا. جو غلطی کرے گا سزا ملے گی, اور سزا ماں باپ بھی دیتے ہیں,
جب آپ کسی بھی اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہو کے بدتمیزی کرتے ہیں تو باپ برداشت نہیں کرتا. ذہن رکھیے گا, ریاست ایک باپ ہے, ایک ستون ہے, اور یہ دھرتی ماں, یہ مٹی جو ہے وہ ہماری ماں ہے. ہمیں اس سے وفا کرنی ہے. ہمیں کسی سیاسی پارٹی کا جو ہے وہ حصہ نہیں بننا, ہمیں صرف پاکستان کا حصہ بننا ہے. اور جو پاکستان کی سالمیت اور امن و امان کے لیے اچھے ہیں, ہمیں ان کے ساتھ کھڑے ہو کے یک زبان میں یک بلند ہو کر صرف پاکستان زندہ باد اور پاک آرمی زندہ باد کا نعرہ لگانا ہے, کیونکہ یہ ہمارے محافظ ہے اور پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے, یاد رکھیے گا. اور پاک آرمی بھی یہی کہتی ہے کہ پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے. اس ریڈ لائن کو کراس کرنے کی ہمت نہ کرنا, ورنہ آنکھیں نکالنے کا حوصلہ رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ کبھی انگلی مت اٹھانا, بازو توڑ کے رکھ دیں گے, اور غلطی سے بھی للکارا تو گاڑ کے رکھ دیں گے. تو یہی والا حساب ہے. پاکستان زندہ باد.